وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال اس طرح سے ہے کہ قصر نماز کے لیے کم از کم کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ کتنے دن تک قصر کر سکتے ہیں؟ قصر نماز کے لیے کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ شریعت نے اس بارے میں کوئی حد مقرر نہیں کی ہے، اور شریعت میں جس چیز کی حد نہ ہو اور نہ ہی لغت میں ہو تو پھر اس کا مرجع جو ہوتے ہیں عرف ہوتا ہے۔ پھر اب عرف میں یہ دیکھا جائے گا کہ سفر کس کو کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کہیں جا رہے ہیں، کسی شہر میں جا رہے ہیں، اب یہ دیکھنا عرف یہاں کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں وہاں جانے کو۔ کیا آپ یہ کہیں گے، کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں جاؤں گا، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سفر کروں گا؟ اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں وہاں جاؤں گا تو اس کا مطلب وہ سفر نہیں ہے۔ اور اگر آپ جو یہ کہیں کہ میں وہاں سفر کروں گا تو اس کا مطلب پھر وہ عرف میں سفر ہوتا ہے۔ تو جس کو عرف سفر کہے وہ سفر ہے۔ اور یہ کم از کم جو ہے اس کے متعلق آپ کو یاد ہے یا معلوم ہوگا کہ ایک عورت کے متعلق آیا ہے کہ ایک عورت جو ہے اپنے محرم کے بغیر کم از کم ایک دن یا ایک رات کا سفر نہیں کر سکتی۔ تو گو سفر یہاں پہ کم از کم جو ہے ایک دن کا ہونا چاہیے یا ایک رات کا ہونا چاہیے۔ وہ دیکھے پھر کتنے کلومیٹر جو ہے ایک دن میں انسان جو ہے سفر کر سکتا ہے، سفر طے کر سکتا ہے۔ اس میں جو ہے آرام کا بھی جو ہے وقت ہونا چاہیے، باقی جو جس استراحت کے لیے بھی وقت ہونا چاہیے تھوڑا۔ پھر دن میں کتنا کلومیٹر سفر کرے گا، تو وہاں سے آپ جان لیں کہ یہ آپ شاید یہاں سے سفر کی حد جو ہے مقرر شروع ہوتی ہے۔ کتنے دن تک کر سکتے ہیں، اس کی بھی شریعت میں کوئی حد نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے نکلے 20 دن رہے، تو 20 دن تک قصر کرتے رہے۔ مکہ کے بارے میں 19 دن رہے اور قصر کرتے رہے، یا 17، ایک روایت میں 17 دن کا ذکر ہے، یا اسی طرح 15 دن کا ذکر ہے، اگرچہ وہ روایت ان میں کلام ہے تھوڑا۔ تو وہ یہ نہیں فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کہ جو 20 دن سے علاوہ کے زیادہ یا 19 دن سے زیادہ کہیں پہ اقامت کرے گا، ٹھہرے گا، وہ قصر کرے گا، نہیں۔ جتنے دن وہاں سفر میں رہے اتنے دن جو ہے قصر کر سکتے ہیں۔ اس میں جب تک سفر میں رہے، متردد رہے، جہاں پہ کوئی ٹھکانہ نہ ہو، تو وہاں پہ قصر جو ہے جائز ہے۔ ہاں اگر اب کہیں پہ جو ہے ٹھکانہ ہے، باضابطہ ٹھکانہ ہے، کہیں آپ کو کسی شہر میں جانا اور وہاں آپ کو جو ہے 4 دن سے علاوہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے کہ آپ وہاں 4 دن سے زیادہ ٹھہریں گے اور ٹھکانہ بھی برقرار ہے، تو پھر آپ جو پھر وہاں پہ قصر نہیں کریں گے، وہاں پوری نماز پڑھیں گے۔ آنے اور جانے والے دن میں آپ قصر کریں گے، باقی اگر جو وہاں آپ 4 دن سے علاوہ ٹھہرتے ہیں اس میں آپ قصر نہیں پڑھیں گے، اس میں آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ کب سے قصر شروع ہوتا ہے؟ تو اس کے متعلق یہ آیا ہے کہ جب سے اپنی بستی چھوڑ دے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیا ہے کہ جب وہ مکہ کے لیے نکلے، مدینہ میں ظہر نماز پڑھی اور ذوالحلیفہ میں عصر کے وقت پہنچے۔ مدینہ سے ذوالحلیفہ کم از کم 15 کلومیٹر یا 16 ہے یا 17 کلومیٹر، تو یہ تھی مدینہ کے حدود تھے۔ یہ تب وہ اپنے شہر سے اگر آج ہم اپنا شہر لیں گے مراد وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، ایک حلقہ جو ہوتا ہے۔ تحصیل لیں گے، تحصیل بڑی۔ اب یہ سمجھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو انہوں نے مدینہ سے مکہ سفر کیا، ذوالحلیفہ جو تھا جہاں پہ احرام، حج کا احرام جو ہے مدینہ والے باندھتے ہیں، ذوالحلیفہ جو ہے حدود حرم سے باہر ہے، وہ جگہ وہ حدود حرم سے باہر ہیں۔ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عصر کی 2 رکعت پڑھی گا، جب اپنے شہر سے، یعنی یہ سمجھ اپنے تحصیل سے باہر۔ اب یہ تحصیل سے باہر جب آپ نکلیں گے، کیونکہ تحصیل میں ہے عام جو ہے آنا جانا رہتا، تو اس کو عرف میں سفر نام نہیں دیا جاتا ہے۔ یہ دیکھنا کہ عرف میں سفر کس کو کہیں گے، وہ جب اپنی پوری تحصیل سے باہر نکل جائیں گے۔ اگر پھر عرف میں وہ سفر ہے تو پھر آپ قصر کر سکتے، اگر نہیں تو سفر میں آپ پھر قصر نہیں کر سکتے، اور اگر سفر ہے تو پھر سفر میں جو ہے قصر کرنا ہی زیادہ
بہتر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے۔ حاذا وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔